السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، گزارش ہے کہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مکمل واقعہ۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں زیادہ عالم ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں انہیں کیسے پاؤں گا؟ تو آپ کو بتایا گیا تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لے لو، اور جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہی ان کا مقام ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جس جوان کو آپ نے ساتھ لیے وہ یوشع بن نون تھے، جو آپ کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم اخذ کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ یعنی بحر فارس اور بحر روم جہاں ملیں گے وہ تمہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اس مقام میں ان کو تلاش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا پکا ارادہ فرما لیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤں، بے شک وہ جگہ کتنی ہی دور ہو میرا سفر وہاں پہنچنے تک جاری رہے گا۔ پھر ان حضرات نے روٹی اور بھونی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لی تاکہ راستے میں کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی وہاں ان حضرات نے آرام کیا اور سو گئے۔ بھونی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہو گئی، تڑپ کر دریا میں گر گئی۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے، مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں گرنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ دونوں حضرات وہاں سے چلے۔ دوسرے دن کھانے کے وقت تک اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دوسرا دن ہوا، کھانے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی، اس لیے تھیلے سے روٹی اور مچھلی نکالو تاکہ کھانا کھا لیں۔ اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا، انہوں نے کہا مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ بھونی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں جانا حیران کن اور تعجب ناک معاملہ تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے بھولنے کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل میں وطن سے دوری اور گھر کے افراد کا خیال ہو۔ آپ نے نفس کے خیالات کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا جو مثل شیطان ہے۔ دوسری وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مشاہدہ میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کی وجہ سے اور کچھ خیال نہ رہا ہو۔ اس کا حقیقی فاعل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن آپ نے عاجزی کے طور پر یہ کہا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دیگر امور کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ یہ میرا توجہ نہ کرنا مجازاً شیطان کی طرف منسوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون وہاں لوٹ کر آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پانی کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے مختلف نشانات موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی مقام ہمارا مقصود ہے۔ دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس آئے تو دیکھا ایک شخص چادر اوڑھے لیٹ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ۔
آپ نے کہا جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا وہ مجھے عطا نہیں فرمایا، اور جو علم مجھے عطا فرمایا تمہیں نہیں عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں کہ تم مجھے وہ علم عطا کر دو؟ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انہیں ظاہری شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے، یہ باطنی امور پر صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے کہا تم کیسے صبر کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا۔ کہا اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے، ان کے قریب سے ایک کشتی کا گزر ہوا۔ کشتی والے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کلام کیا کہ انہیں کشتی میں سوار کرنا چاہیے، لہذا انہوں نے بغیر اجرت لینے کے ان حضرات کو سوار کر لیا۔ یہ دونوں جب سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی جو کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھی، اس نے دریا میں اپنی چونچ ماری تو خضر علیہ السلام نے کہا میرا علم اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کو دریا کے پانی میں نسبت ہے یا اس سے بھی قلیل۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا اس قوم نے ہمیں بغیر اجرت کے کشتی پر سوار کیا، تم نے اسے توڑ دیا، کیا تم لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ خیال رہے یہ کشتی کا توڑنا کنارے کے قریب جا کر تھا اور خضر علیہ السلام نے وقتی طور پر اس میں کیل بھی لگا دیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ تم زہر دیکھ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول واقع ہو گئی ہے، اس لیے میری گرفت نہ کریں۔ ایک بستی سے آگے چلے تو ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا جوان تھا، بہت خوبصورت حسین تھا، آپ نے اسے سر سے پکڑا اور اس کا سر جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصہ میں زوردار آواز سے کہا یہ تم نے کتنا برا کام کر دیا، ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا جو صاف ستھرا گناہوں سے پاک تھا، اس پر کوئی قصاص لازم نہیں تھا، یہ ایسا کام تم نے کیا ہے جو سراسر عقل کے خلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو تم میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب گاؤں والوں کے پاس آئے تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں سے ایک دیوار پائی کہ وہ گر رہی تھی، اس بندے نے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی وجوہات آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ صبر سے نہ رہ سکے۔ یہ 3 کام جو میں نے کیے جن پر تم نے اعتراض کیا، ان میں سے ہر ایک کی وجہ اور حکمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ آپ نے فرمایا وہ کشتی 10 مسکینوں کی ہے جن میں کچھ اپاہج بھی ہیں، وہ اس کی مزدوری سے اپنی گزر بسر کرتے ہیں، جب یہ واپس لوٹیں گے تو ان کو ایک کافر بادشاہ کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ صحیح کشتیوں کو پکڑ رہا ہے لیکن عیب دار کو نہیں پکڑتا، اس لیے میں نے اسے عیب دار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
تاکہ یہ کشتی وہ نہ چھین سکے اور ان کی مزدوری جاری رہے۔ اور وہ لڑکا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے گا۔ خضر علیہ السلام نے قتل کیا اس لڑکے کو اور کافر ہونے کی مہر لگا دی تھی۔ اگر یہ زندہ رہا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف مجبور کرے گا۔ اور رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے پیچھے ان کا خزانہ تھا، اور اس کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے ہی، اور یہ کچھ میں اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ وجوہات ہیں ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں کو ویڈیو شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔